ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ، پی آئی اے، اس کے علاوہ اسٹیل مل، یہ سارے ادارے جو بیچنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ غلط سوال ہے، لیکن میں جواب دیتی ہوں۔ جن کو بیچنے کی بات نہیں کی، میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے، پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر، اس کی بلڈنگ جلا کر، چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ، پی آئی اے، اس کے علاوہ اسٹیل مل، یہ سارے ادارے جو بیچنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ غلط سوال ہے، لیکن میں جواب دیتی ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے، کیونکہ اب آپ نے سوال کر دیا ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پوری دنیا کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ پہ چلتے ہیں، پوری دنیا میں۔ آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ یورپین اسٹیٹس، ہیتھرو ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے۔ تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو پوری کی پوری ایئرپورٹ کی ایک وہ ہے، اس میں آؤٹ سورسنگ پارٹنرشپ جو ہیں، یہ انٹرنیشنل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ایئرپورٹس کی مینجمنٹ کی جا سکے۔ تو یہ کوئی بیچنے نہیں جا رہا کسی چیز کو بھی۔ اگر 1 انچ بھی زمین کہیں بکی ہو تو آپ اپنے سوال میں ڈال کر مجھے بتا دیں۔ یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بیچنے کی بات نہیں کی، میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے، پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر، اس کی بلڈنگ جلا کر، چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بنانے والوں سے اور انشاءاللہ بنائیں گے، اس ملک کی ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنائیں گے، اور ایک ایک جو ڈفرینٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جتنے پروونسز ہیں، جو ایک وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ہے، سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے بنا کر دکھایا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا ترقی کا سفر، ڈیولپمنٹ کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں نے پن ٹارگٹ سے نا، وہ ریڈ پنیں لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کو وہ کرنے کے لیے، انہوں نے ریڈیو پاکستان کو 3 دن، ہم 7 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، 10 کو آئے حملہ کرنے۔ پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا، دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا، تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا، اور وہاں جو گارڈز تھے، وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے، وہاں جو عملہ تھا، ان سب کو ہراس کرتے رہے، وہاں لاٹھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے، پورا وہ توڑ دی، ریسیپشن توڑ دی، لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا، انہوں نے چاغی اسٹوڈیو تک پہنچنا تھا، جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دیے۔ اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلاگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں، اس کا انیشیٹو شروع کیا ہے، اور یہی وہ وجوہات ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے، جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاٹھیاں مار کر، پیٹرول بم پھینک کر وہ چاغی اسٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں، اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے، وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہنٹ اور سکل ہنٹ ہے، اسی طرح لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے، انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس، ان کو، میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہ چہرے وہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے، امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے تھے، پھر خود گھٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ سے ترلے منتیں کرنے لگ گئے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر، جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، تو اس ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی غلیظ مہم چلائی۔ انہوں نے جانور، نیوٹرل،
پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی اور بعد میں کہا کہ 4 سال میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا, سارا کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے. تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی ہوس میں پاگل شخص ہے. ذہنی توازن اس کا ٹھیک, میں پہلے دن سے کہتی تھی, اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں جو وہ مہم چلا رہے ہیں, ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے. لیکن اس کا کسی قسم کا اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے, کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی 4 گولیاں مارنے لگا تھا, مجھے کوئی 8 گولیاں مارنے لگا تھا, کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا, کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا, ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا, سر توڑنے کا حملہ کیا. سر کو بچانے کے لیے آج کل بالٹی پہن لی ہے, ڈسٹ بن پہن لی ہے, ڈبہ پہن لی ہے. تو یہ تو ایک اس کو میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب, تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں, جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے, اور وزیر اعظم کی آج بہت ہی کیٹیگورک ہدایت ہے کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے.